سفر معراج کو نمازوں میں، نماز میں جو انکار کرتا ہے وہ انکار کرتا ہی رہ جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ اور نماز میں آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ قاعدہ آپ کے لیے، قاعدہ ضروری ہے، بغیر قاعدے کے نماز بھی نہیں، اور اس میں اتحیات واجب ہے۔ تو جب پڑھتے ہیں آپ تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھتے ہیں اتحیات۔ پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدً عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی طرف سے سیدنا کا استعمال کرتے ہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال 4 جملے ہیں پورے یہ اتحیات میں، اس کے بعد کا جو ہے وہ درود ہے۔ یہ 4 ہی جملے تو ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک جملہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا جملہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تیسرا جملہ، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو کلمہ ہے یہ چوتھا ہے۔ 4 جملے ہیں اتحیات میں۔ اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی پورا معراج ہے، پورا معراج ہے یہ۔ کیا ہے یہ اتحیات کا بیک گراؤنڈ؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کی آیتیں نہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے، بہت لمبا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، پھر اللہ کے قرب میں گئے۔ جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں۔ تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بلندیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حمد ہے اللہ کی، کیا ہے یہ؟ حمد ہے۔ اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی۔ اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا، اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو۔ اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا ہے، کسی کو نہیں، لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلامتی ہو۔ علینا والسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمت ہو اور میری گنہگار امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ اللہ، ایک کنورسیشن ہے کس رات کا؟ آج کی رات کا۔ رسول اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا۔ اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر رسول اللہ نے عرض کیا مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کنورسیشن چل رہا تھا، حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی۔ یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے، سارے فرشتے سن رہے تھے۔ جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔
ہے یہ پورا واقعہ معراج، اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج ہے۔ ہر نماز میں تمہیں یاد کرو، میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے گواہی دی تھی۔ یہ واقعہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی، میں بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، کیا واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہی معراج کا واقعہ بتاتا ہے، معراج رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی انعام ہے۔ لیکن اس رات اللہ نے یہ بتایا، جہاں محبوب نے میری تعریف کی، اے امتیوں یاد رکھو میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ توجہ، جہاں رب کی تعریف نبی نے کی، اللہ نے بتایا میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ نبی نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے نبی کو سلام کیا۔ اسی لیے سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی، سلام کے بغیر۔ ہاں، جن کو درد ہے تکلیف ہے وہ رب کی سنت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ہاں، حضور پر سلام بھیجنے کا ذکر بھی کہاں سے؟ آج کی رات سے ہوا، آج کی رات سے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر کرو، اس کے انعامات کا ذکر کرو، لیکن ساتھ میں میرے نبی پاک کا ذکر کرو، تب تمہارا ذکر کمپلیٹ ہوگا۔ نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نبی کو سلام نہیں بھیجو گے۔ اور کچھ وہ خبیث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آ جانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔